الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب کی صحیح تعبیر بتلا دی اور وہ تعبیر بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارے جیل خانے میں ایک ایسا قیمتی آدمی ہے کہ اس کو بہت اونچا علم ہے اور وہ اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہے، خواب کی تعبیر بتلانا بھی وہ جانتے ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ کہلوایا کہ اس انسان کو جیل سے نکال کر کے میرے پاس لاؤ، میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے چھڑانے کے واسطے عزت کا راستہ نکال دیا اور خود بادشاہ نے اپنا اسپیشل آدمی بھیجا اور یوسف علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ جب بادشاہ کا آدمی جیل خانے میں آیا کہ یوسف چلو بادشاہ تمہیں بلا رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ایک شرط رہے گی، جب تک وہ شرط پوری نہیں ہوگی میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ
قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ جب بادشاہ کا آدمی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں لینے کے لیے آیا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے جاؤ اپنے بادشاہ کو پوچھو کہ مصر کی جس عورت نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، مصر کی جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، ان کا کیا حال ہے؟ ذرا پوچھ کے آؤ بادشاہ کو۔ جب اس کا جواب آئے گا تو میں جیل سے نکل کر کے آؤں گا، وہاں تک میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ یہ نبی کے صبر اور ہمت کی بات ہے کہ خود بادشاہ کا آدمی بلانے آیا کہ حضرت چلیے جیل سے نکل کر کے، فرمایا کہ نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے تحقیق ہونی چاہیے کہ مجھ پر جو تہمت لگی تھی، الزام لگایا تھا، اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ اللہ تو جانتے ہیں کہ میں پاک ہوں، معصوم ہوں، زلیخا کو بھی معلوم ہے کہ میں پاک ہوں، معصوم ہوں، لیکن بادشاہ سلامت کو بھی معلوم ہو جاوے، زلیخا کے شوہر کو بھی معلوم ہو جاوے، مصر کی پبلک اور جنتا کو بھی معلوم ہو جاوے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے، بے قصور ہے، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، سب کو معلوم ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ میں جیل سے نکل کر کے باہر جاؤں گا، اللہ مجھے اونچا درجہ عطا فرمائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، منسٹر اور وزیر بنائیں گے، تو لوگوں کے دلوں کے اندر تو یہ شک رہے گا کہ وہی آدمی بادشاہ بن گیا جس نے زلیخا کے ساتھ برا کام کیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت بے گناہ ہے، بے قصور ہے، کا لوگ دل کے اندر میرے اوپر شک کریں گے کہ یہ وہ آدمی بادشاہ بن گیا جس نے زلیخا کے ساتھ برا کام کیا تھا، وہ بادشاہ بن گیا۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یوں سوچنے لگے کہ بھائی چلو گناہ کرو، برائی کرو، دو نمبری کرو، اس سے تو آدمی کو اونچا درجہ ملتا ہے، اونچا عہدہ ملتا ہے، عزت ملتی ہے، لوگ کہیں ایسا نہ سمجھنے لگے۔ ایک مرتبہ میں ایک جگہ پر بیان کر رہا تھا، میں نے کہا کہ بھائی دیکھو، آدمی جھوٹ بول کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آدمی دھوکہ دے کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف
ایک بڑی عمر کے بوڑھے میاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ چالو بیان میں کہنے لگے کہ مفتی صاحب آج کل تو دنیا میں لوگ جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے بہت اوپر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوتا. تو میں نے کہا بھائی دو بات ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جھوٹ اور دھوکے سے آدمی دنیا میں تھوڑے دن تو اوپر اوپر نظر آتا ہے, تھوڑے دن, پھر وہ ایسا گرتا ہے کہ دنیا اس کو دیکھ کر کے عبرت لیتی ہے, کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ, دو نمبری کرنے والے, جھوٹ بولنے والے, دھوکہ دینے والے, ہمیں دکھتا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں, بہت آگے جا رہے ہیں, لیکن چند دن کی جو ہے چاندنی ہوتی ہے, پھر وہ ایسے گرتے ہیں کہ پھر وہ اٹھ ہی نہیں پاتے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے آخرت کا کہ ایک ایمان والے کی نظر دنیا کی ظاہری ترقی اور پرگتی پر نہیں ہوتی, اس کی نظر تو آخرت پر ہوتی ہے. اس کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں جھوٹ بولوں گا, دھوکہ دوں گا, تھوڑا بہت اوپر آ جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا, لیکن اللہ کے یہاں عذاب سے کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا. بھلے دنیا میں چھوٹ جاؤں, کوئی مجھے نہ پکڑے, لیکن اللہ کے یہاں میں چھوٹ نہیں سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تھے کہ سب کو پتا چل جائے کہ میں بے گناہ تھا, میں پاک تھا, اور ان عورتوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا. اسی لیے بادشاہ کا آدمی آیا تو حضرت نے فرمایا جاؤ, میں ابھی جیل سے نہیں نکلتا. بادشاہ کو کہو پہلے ان عورتوں کو پوچھے کہ تم سچی تھی یا یوسف سچے تھے, پہلے حق بات سامنے آنی چاہیے. اس موقع پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یوسف کے بجائے میں جیل میں ہوتا اور بادشاہ کا آدمی مجھے بلانے آتا تو فوراً میں اس کے ساتھ چل کے جیل سے نکل جاتا. میں کوئی شرط نہیں لگاتا. اسی طرح جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی بات آئی تھی تب بھی میں یوں شرط لگاتا کہ پہلے مجھے جیل سے نکالو, بعد میں تعبیر بتاؤں گا. میں مفت میں تعبیر نہیں بتاتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ہمارے حضور کی یہ بات عام انسانوں کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے, اس لیے کہ حضور سمجھتے تھے کہ بادشاہوں کے مزاج کا کوئی بھروسہ نہیں. جب موڈ میں ہوتے تو اونٹ بھی نکل جاتا ہے, اور موڈ نہیں ہوتا تو انڈا بھی نہیں نکلتا ہے. یہ بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے. حضور اس بات کو دیکھ رہے تھے کہ جب بادشاہ کا موڈ اچھا ہے اور اس نے مجھے بلایا تو فوراً چلے جانا چاہیے. اور یوسف علیہ السلام کی بات بھی صحیح اپنی جگہ پر کہ سچائی پہ کون, غلطی پہ کون, وہ بھی سب کو معلوم ہو جائے. اس لیے شرط لگا دی
کہ جاؤ جا کر کے پہلے فیصلہ کرو، بادشاہ کو کہو کہ میں غلطی پر تھا کہ وہ عورتیں غلطی پر تھیں۔ اب اس جگہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھو کہ جو بات کہنی کی کہہ دی، لیکن آپ نے زلیخا کا نام نہیں لیا، گول گول بات کہی۔ آپ چاہتے تو صاف لفظوں میں یوں کہہ دیتے کہ جاؤ بادشاہ کو کہو کہ زلیخا کو پوچھے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، لیکن آپ نے اس کا نام نہیں لیا۔ ان عورتوں سے پوچھ لو کہ کیا حقیقت تھی، یہ کیا چیز ہے کہ جس کے گھر میں کئی سال رہا ہوں، جس کے گھر کی روٹیاں میں نے کھائی ہے، میں اس کو نام کے ساتھ بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ میں کسی کو نام کے ساتھ بدنام کروں یہ میرا دل نہیں چاہتا۔ یہ نبی کا حال ہوتا ہے کہ کسی کی عزت نہیں جانی چاہیے۔ اپنا حق ہے، جو مقدمہ ہے، جو کیس ہے وہ کرو، لیکن ادب احترام کے ساتھ۔ کسی مومن کی عزت نہ جاوے، کسی کی عزت پر ہمارا ہاتھ نہ جاوے، اس کا خیال کر کے۔ اس لیے آپ نے نام نہیں لیا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب، میرا اللہ ان عورتوں کے داؤ فریب کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ان عورتوں نے میرے خلاف کتنا خطرناک پروپیگنڈا کیا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ کو پہنچی تو بادشاہ نے فوراً آرڈر کیا زلیخا کو لاؤ، دربار میں لاؤ۔ جن جن عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی سب کو لاؤ دربار میں، سب کو بلایا اور دربار میں بلا کر کے بادشاہ نے بھری محفل میں سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه، پوچھتا ہے بادشاہ بتاؤ کیا حقیقت تھی، تم نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، یوسف کے ساتھ برا کام کرنے کا ارادہ کیا تھا، تم نے یوسف کے ساتھ اپنے مطلب کے خواہش کی تھی، بتاؤ کیا حقیقت تھی، تم نے گناہ کیا تھا یا یوسف گنہگار تھے، بتاؤ صحیح بات کیا تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود بادشاہ سلامت حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ سمجھتا تھا کہ یوسف پاک ہے، اور اللہ کی قدرت، تھوڑے دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس بادشاہ کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس کو ایمان بھی نصیب ہو گیا اور ایمان پر اس بادشاہ کی موت ہوئی۔ اب جب بادشاہ نے بھرے دربار میں سوال کیا تو ان عورتوں نے صحیح اور سچی بات بتلا دی۔ کیا کہتی ہیں وہ عورتیں؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ، تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کے کہا حاش للہ، یہ قسم کے قریب کے معنی میں آتا ہے، اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف تو بہت پاک آدمی ہے،
یہ سب عورتوں نے ایک زبان جواب دیا. پھر زلیخا بولی قالت امرأة العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. عزیز کی بیوی زلیخا بولی کہ اب آج کے دن صحیح بات ظاہر ہو گئی، میں نے ہی خواہش کی تھی، اور بے شک یوسف وہ تو اللہ کے سچے نبی ہے، سچے آدمی ہیں. آج بھرے دربار میں تمام عورتوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، کان پکڑ لیا. ہم معافی مانگتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، بے گناہ تھے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. ہم نے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی تھی. میرے بزرگوں، یہ قرآن کی بات سے ایک بات ہم کو سمجھنے کو ملی کہ ہم اپنی جگہ پر پاک صاف رہے، ہم اپنی جگہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھے. دنیا بھلے کچھ بھی کہے، کوئی تہمت لگاوے، الزام لگاوے، بہتان لگاوے ہمارے اوپر، دنیا کچھ بھی کہے، ہم پاک صاف رہے. انشاءاللہ اللہ ایک دن لائیں گے کہ دنیا کو پتا چل جائے گا کہ یہ آدمی سچا ہے. اللہ کی مدد آئے گی، گھبراؤ مت. ہم اپنی جگہ صاف رہے، پاک رہے. کوئی انگلی اٹھاوے، کوئی کیچڑ ڈالے، ہمیں کوئی مطلب نہیں. ایک دن اللہ لائیں گے، ساری دنیا کان پکڑے گی کہ یہ آدمی اچھا تھا. دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ اسی زلیخا نے بدنام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام پر کیچڑ ڈالا. لیکن آج بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے یہی زلیخا بول رہی ہے کہ میں نے پاپ کیا تھا، میں نے گناہ کیا تھا. باقی یوسف تو ایک دم پاک صاف آدمی تھے. یہ اللہ کی مدد آئی. ہر پاک آدمی کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جو بھی پاک صاف رہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ میں نے کیوں کیا کہ میں جیل سے اسی وقت نکلوں گا جبکہ پہلے فیصلہ ہو جاوے کون غلطی پر تھا، کون سچائی پر تھا. کہ میں نے یہ کام کیوں کیا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین. میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ زلیخا کے شوہر کو معلوم ہو جاوے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں کوئی خیانت کا کام نہیں کیا ہے. کا کل اٹھ کر کے زلیخا کا شوہر جو مجھے بازار کے خرید کے لایا تھا، جس نے میرا اکرام کیا، میرا احترام کیا، مجھے عزت سے رکھا، اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جس کو عزت سے رکھا تھا اس نے میری بیوی پہ ناپاک نظر اٹھائی. اس کے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اپنے مالک کو، زلیخا کے شوہر کو بتلانا چاہتا تھا کہ تیری غیر حاضری میں جب تو آفس میں جاتا تھا میں نے تیری بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. جو قصور تھا تیری بیوی کا تھا،
میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور میرا تو ایمان ہے، یقین ہے کہ جو آدمی بھی خیانت کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی صحیح راستہ نہیں بتلاتے۔ جو بھی ایسی دھوکے بازی کرتا ہے، دھوکے بازی، اللہ کبھی اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ کوئی آدمی تم پر بھروسہ کرے تو تم اس کے بھروسے کو پورا کرنا۔ کسی نے تم کو پورا کاروبار سونپ دیا، مینیجر بنا دیا، تمہارے حوالے اپنی دکان کر دی کہ لے، تو ایسے موقع پر ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھلے دکان کا مالک، کاروبار کا مالک، فیکٹری کا مالک میری ہر ایک چیز کو نہیں دیکھتا، میرا اللہ میری ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ اگر میں خیانت کروں گا، 2 نمبری کروں گا، اندر سے اپنی جیب بھروں گا، تو اللہ مجھے کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر میں امانت داری سے کروں گا، دیانت داری سے کروں گا، ایک ایک چیز امانت داری سے حق ادا کروں گا، تو اللہ مجھے دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے۔ کہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، یہ چیز ہر جگہ پر آتی ہے۔ آدمی جہاں بھی ذمہ دار بنے، کسی فیکٹری کا، کسی کاروبار کا، کسی بزنس کا، کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی ادارے کا، کسی انجمن کا، کسی سنستھا کا، جہاں بھی آدمی ذمہ دار بنے، ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ اگر میں نے خیانت کی، 2 نمبری کی، تو اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی اور میں دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوں گا۔ ہمارے ایک دوست نے ہم کو ایک عجیب قصہ سنایا تھا کہ ان کے دوست کے ابا کا انتقال ہوا۔ ہمارے دوست کے دوسرے دوست کے ابا کا انتقال ہوا، تو اس نے کہا کہ انتقال کے بعد اس کا پورا بدن کالا پڑ گیا مرنے کے بعد، اور اس پر دبے دبے سب پڑ گئے، یعنی بہت بری شکل ہو گئی۔ اللہ ایسی بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کہا غسل دیا، کفن دیا، اس کا منہ کالا، بدن کالا ہو گیا، اپنے کو ڈر لگے، ایسی شکل صورت ہو گئی۔ تو میں نے اس کے بیٹے سے کہا کہ بھائی یہ تیرے باپ کا ایسا حال ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ میرے باپ کا ایک گناہ مجھے معلوم ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کو مرنے کے بعد فوراً یہ سزا ہوئی ہے۔ کہ وہ گناہ یہ کہ ہمارے ابا محلے کی مسجد اور مدرسے کے ذمہ دار تھے، اور اس کے پیسے رہتے تھے ان کے پاس، جمعہ کے دن کا ڈبہ آوے، رمضان میں چندہ آوے، بچوں کی فیس آوے، لوگ ڈونیشن دے، وہ پیسے ان کے پاس رہتے تھے۔ تو وہ پیسوں کا حساب صحیح رکھتے نہیں تھے، مسجد مدرسے کے پیسے میں سے بھی کبھی کبھی گھر کا خرچہ کر ڈالتے تھے۔ گھر کا کوئی کام پڑا اور جیب میں پیسے نہیں ہوئے تو وہ پیسے میں سے بھی خرچ کر ڈالتے تھے۔ کہ وہ جو پبلک چندے کا پیسہ، لوگوں کے ڈونیشن کا پیسہ، وہ جو انہوں نے غلط استعمال کیا، اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میرے باپ کو مرنے کے بعد یہ سزا ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، کوئی ذمہ داری ہو ہمارے پاس، کوئی بھی چھوٹی بڑی، تو اس کو امانت داری سے نبھاؤ، اس کے اندر خیانت مت کرو۔
جو خیانت کرتا ہے چاہے کھیل کھیل کے خیانت کرے بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جیل میں سے بلایا اپنے دربار میں کہ چلیے یوسف ہمارے دربار میں. اب جیل سے نکل رہے ہیں محل میں جانے کے واسطے. پوری شان سے تیاری کی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں وہ بات کو ذکر کریں گے. میری والدہ حجیانی پروینہ بانو بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کی درخواست ہے. درود شریف. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہم سب کو بری موت سے حفاظت میں رکھ. اے اللہ بری موت سے ہماری حفاظت کرنا، امانت میں خیانت سے حفاظت کرنا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ رحمت والی بارش سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. تیرے قہر سے، تیرے عذاب سے، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے. ہر گناہ ہر حرام سے حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.